بندہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کی عظمت اور شان کو سمجھتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے، کتنے درجے اللہ رب العزت جنت کے اندر بلند فرما دیتا ہے بندے کے۔ اب آئیں اس کے بارے میں بھی ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام، وہ جلیل القدر نبی ہیں، وجاہت والے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام، آپ نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، جنت کے اندر جو میرا ساتھی ہے وہ مجھے دنیا کے اندر ہی دکھا دے، جنت کے اندر جو میرا ساتھی ہے وہ دنیا کے اندر ہی مجھے دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ، فلاں شہر کے اندر ایک کسائی ہے، وہ آپ کا جنت کے اندر ساتھی ہوگا۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی ایک کسائی، اور کہاں اللہ کا جلیل القدر نبی، وجاہت والے نبی، اور ایک کسائی جنت میں ان کا ساتھی۔ آپ نے دل کے اندر خیال کیا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ بھائی بندہ جب کسی اونچے عہدے پر ہو تو کوئی نچلے عہدے والا بندہ اس کے برابر ہو جائے تو انسان کو خود بخود ہی تعجب ہونے لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ میرے مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سوچ ہماری جیسی تو نہیں تھی کہ میں بھائی اس کو اپنے سے پیچھے ہٹا دوں، میں اس کو اپنے برابر نہیں ہونے دے سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح یار اس کا ایسا کون سا نیک عمل ہے کہ اللہ نے اس کو جنت کے اندر میرا ساتھ عطا فرما دیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پوچھتے پوچھتے اس شہر تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شہر میں ایک اس کی چھوٹی سی دکان ہے، اور وہاں پر وہ گوشت بنا کر لوگوں کو دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چھپ کر دیکھتا رہا کہ اس کے اندر جو گوشت تھوڑا سا پیارا ہوتا، اچھا گوشت ہوتا، اس میں سے کچھ ٹکڑے جو ہے وہ علیحدہ ایک جو ہے وہ تھیلے کے اندر ڈالتا جا رہا ہے۔ تو جب شام کو اس نے دکان بند کی اور وہ تھیلا پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دکان پر تو مجھے اس کا کوئی عمل ایسا نہیں لگا کہ اللہ نے اس کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دیا ہے، تو آج اس کے ساتھ چل کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی ساری رات رب ذوالجلال کی عبادت میں گزرتی ہو۔ جب آپ اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ کیا کسی مہمان کے لیے بھی کوئی جگہ ہے، کیا کسی مہمان کی بھی کوئی جگہ ہے کہ نہیں؟ بھائی وہ لوگ جو تھے وہ مہمان نواز بھی تھے، اللہ کے جو بندے ہوتے تھے ان کو اللہ کا مہمان سمجھ کر اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے۔ آج تو کسی کے گھر کوئی 2 دن مہمان آ جائے نا تو ہمارے ماتھے سے بال ہی نہیں جاتے بھائی، کہ بھائی یہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ بھائی مہمان جو ہوتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ہمارا کوئی مہمان نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے اپنا رزق لے کے آتا ہے، وہ اپنے حصے کا کھا کے بھی جاتا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ حضور کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب چہرے کو اس نے دیکھا تو وہ آپ کے حسن کے اندر گم ہو کے رہ گیا، کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام آپ چہرے پر اتنا حسن تھا کہ جب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی نا کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے جو سوئی کے نکے کے کروڑ میں حصے کے برابر اپنی تجلی کا ظہور کیا تھا، تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جو آنکھیں بھر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتا تھا اس کی آنکھیں نابینا ہو جاتی تھی، وہ بندہ اندھا ہو جاتا تھا، کیونکہ اتنا حسن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو وہ جو بندہ تھا، وہ کسائی جو تھا، وہ آپ کے حسن کے اندر مگن ہو کے رہ گیا کہ بھائی اتنا حسین و جمیل چہرے والا بندہ، اور میں اس کو کیوں نہ اپنا مہمان بناؤں۔ جب آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا، اس کے گھر پہنچے تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ گوشت جو تھا اس کو ہنڈیا کے اندر ڈالا، اس کو ابالا اور ابال کے بالکل نرم کر دیا، اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا شوربہ بنایا، اور پھر اس کے اندر روٹی بھگوئی، اور روٹی بھگو کے جب وہ نرم ہو گئی، تیار ہو گئی، تو اس نے کیا کیا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، بعض روایات ہیں اس کے اندر، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس نے ایک بڑا سا کوئی جو ہے وہ تھیلا یا بڑا سا ٹوکرا لا کر اپنے پاس رکھ دیا۔ اب وہ بندہ کیا کرتا، ایک نوالا خود کھاتا
اور 2 نوالے اس کے اندر ڈال دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل کے اندر بڑا تعجب محسوس ہوا کہ بھائی یہ اس ٹوکرے کے اندر کیوں 2 نوالے ڈال رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، وہ بندہ اٹھ کے دروازے پہ چلا گیا۔ جب وہ دروازے پہ گیا تو میں نے اس چیز کے اندر جھانک کر دیکھا، یا اس کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ان دونوں نے مجھے دیکھا اور میری رسالت کی گواہی دی اور میرا کلمہ پڑھتے ہوئے ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اور تعجب کے اندر مبتلا ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہوا، اب ان کا بیٹا واپس آئے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، وہ بیٹا واپس آیا۔ جب اس نے اپنے والدین کو مردہ پایا تو اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حالانکہ آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں۔ وہ کسائی جو تھا وہ خود ہی کہنے لگا کہ کہیں آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہیں، کہیں آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اور تعجب محسوس ہوا کہ بھائی تجھے کیسے علم ہوا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ اے پیارے موسیٰ، میں بچپن سے اپنے والدین سے یہ دعا سنتے آ رہا ہوں۔ میرے والدین ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرمانا۔ تو آج اچانک ان کا انتقال ہوا تو مجھے اس بات سے علم ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور پھر وہ جو کسائی تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا پیارے موسیٰ، میں جب بھی اپنی والدہ کی، اپنے والد کی خدمت کیا کرتا تھا تو میری والدہ ہمیشہ مجھے یہ دعا دیا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو قیامت والے دن جنت میں اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمانا۔ تو میں اپنی ماں کی اس بات پہ ہنستا تھا، مسکراتا تھا کہ ماں کہاں وہ اللہ کے جلیل القدر وجاہت والے نبی اور کہاں میں ذات کا کسائی، مجھے ان کا ساتھ کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے سینے سے لگ جا اور تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری ماں کی یہ دعا قبول فرما لی ہے اور اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دیا ہے، اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دیا ہے۔